ناظرین، اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان میں تیاریاں بالکل مکمل تھیں۔ امریکی ایڈوانس ٹیمیں، امریکی سیکیورٹی ٹیمیں اور امریکی حکام کی گاڑیاں اسلام آباد میں پہنچ چکی ہیں۔ یہاں سیکیورٹی انتظامات بالکل مکمل ہیں۔ یہاں کے بڑے ہوٹلز جہاں پہ آنے والوں کو ٹھہرایا جانا تھا اور جہاں پہ مذاکرات کا عمل ہونا تھا ان کو خالی کرا لیا گیا تھا، مگر آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران مذاکرات کے اس نئے دور میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں جن کی وجہ سے وہ مذاکرات میں شرکت نہیں کر رہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکی پالیسی میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی تسلسل نہیں ہے۔ نمبر 2، امریکہ بے جا اور حد سے زیادہ مطالبات کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ایران کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی، خاص طور پہ جو اس نے حالیہ بلاکیڈ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس یقین دہانی کی جس پر یہ مذاکرات آگے بڑھے تھے، اس لیے وہ مذاکرات میں شرکت نہیں کر رہے۔ اور ایران کا وفد آج جس کو اسلام آباد پہنچنا تھا وہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آ رہا۔ ایران کی طرف سے یقین دہانی اور مذاکرات کے لیے ہاں کا انتظار تھا۔ امریکی حکام بالکل تیار تھے، ان کی ایڈوانس ٹیمیں پاکستان پہنچ چکی تھیں، لیکن اب ان کا آنا بھی، جس طرح کے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ان کی ٹیمیں اور ان کے نمائندگان پیر کے روز اسلام آباد میں موجود ہوں گے، تو وہ اب موجود نہیں ہوں گے۔ لگتا یہی ہے کہ ایران کے انکار کے بعد امریکی بھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور یہ مذاکراتی عمل جو پاکستان کی میزبانی میں اور پاکستان کی ثالثی میں جاری تھا اور بلکہ جاری ہے، وہ ایک دفعہ پھر تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان اس سارے معاملے کے ساتھ 3-4 طرح سے براہ راست منسلک ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ پاکستان 2 متحارب ملکوں کے درمیان جو حالت جنگ میں ہیں ان کے درمیان ثالثی کرا رہا ہے اور مذاکرات کی میزبانی کرا رہا ہے، اور دونوں طرفین جو ہیں وہ پاکستان کے علاوہ کسی کی بات سننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں، اور نہ کسی کی بات پر یقین دہانی کے لیے کسی کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار تھے۔ دوسری طرف پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے جس کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، اور براہ راست ہمسایہ ہے، اس طرح کہ ہماری تقریباً 900 کلومیٹر کی زمینی سرحد ایران کے ساتھ ملتی ہے، اور پاکستان کا صوبہ بلوچستان براہ راست ایران کا ہمسایہ ہے، جہاں پہ پہلے ہی بدامنی اور یہاں پہ بہت سی جو ہے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے میں ہے، اور اس مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کی افواج اور پاکستان کے لڑاکا طیارے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے ایئر بیسز پر اور اڈوں پر کنٹرول سنبھال لیا ہوا ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی بھی ایڈونچر ہوتا ہے، جنگ دوبارہ لگتی ہے اور ایران پہلے کی طرح پھر سعودی عرب میں ان اڈوں پر حملہ کرتا ہے، میزائل داغتا ہے یا ڈرون بھیجتا ہے، تو اس صورت میں اب سامنے پاکستان کی فوج ہوگی، پاکستان کے لڑاکا طیارے اور پاکستان کا
اسلحہ ہوگا، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ایران کی طرف سے اس طرح کا حملہ ہو کہ آگے سے پاکستانی فوج کو جواب دینا پڑے، اگر ایسا ہوا تو صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں، پاکستان کے اندر بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس روز امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا، اس روز جو کچھ سکردو میں ہوا، جو کچھ کراچی میں ہوا، جو کچھ باقی شہروں میں ہوا، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی خوفناک تباہی ہوئی، اتنی زیادہ تباہی ہوئی، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی اور آخری بات جس سے پاکستان اس معاملے کے ساتھ براہ راست منسلک ہے، وہ یہ کہ پاکستان آبنائے ہرمز کی کبھی کھلنے اور کبھی بند ہونے کی وجہ سے توانائی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ یہاں پہ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل کی قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں۔ اگرچہ کچھ کمی آئی ہے، لیکن یہ کمی اتنی نہیں کہ جو لوگوں کے لیے کسی طرح کی آسانی پیدا کر سکے۔ لیکن اب اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے اور دوبارہ جنگ لگتی ہے تو پھر حالات بہت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ پیٹرول کی قلت ہو سکتی ہے، ڈیزل کی قلت ہو سکتی ہے، قلت نہ بھی ہو تو اس کی قیمتیں بہت بڑھ سکتی ہیں۔ اس طرح پاکستان کا ہر گھر، پاکستان کا ہر شہری اس جنگ سے متاثر ہوگا۔ لیکن نہ پاکستان مایوس ہے، نہ پاکستانی عوام مایوس ہیں۔ یہ ایک وقفہ آیا ہے، پاکستان نے اپنی سفارتکاری کو جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت بھی سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل رکاوٹ کا شکار نہ ہو، یہ مذاکراتی عمل ختم نہ ہو، بلکہ یہ مذاکرات چلتے رہیں، اور اگر مذاکرات کا دوسرا دور نہیں بھی ہوتا تو کسی نہ کسی طرح اس مفاہمت پر پہنچا جائے کہ جنگ بندی میں توسیع ہو، اور 15 روز کی جو عارضی جنگ بندی ہوئی تھی وہ ختم ہونے میں 48 گھنٹے باقی ہیں۔ تو پاکستان کی سر توڑ کوشش ہے، پوری سفارتی سرگرمی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح دیگر ملکوں کو شامل کرے، دیگر طاقتوں کو شامل کر کے دونوں ممالک کو، امریکہ کو بھی، ایران کو بھی، اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ اس جنگ بندی میں توسیع کی جائے اور دوبارہ یہاں پہ اس سطح کی کشیدگی نہ ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکراتی عمل جاری رہے گا، دوست ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں گے، پاکستان کی حکومت پھر ایک دفعہ سفارتی کوششیں کرتے ہوئے ایران کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی، اور امید ہے کہ کامیاب ہوگی کہ ایران آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کرنے پر آمادہ ہوگا، اور یہ جنگ بہت زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل نہیں ہوگی، جس طرح کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے اور جس طرح کا کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دے رہا ہے۔ ہمیں ہی نہیں، پوری دنیا کو اس ہولناک تباہی سے بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ اس تباہ کن جنگ سے بچ سکیں گے، کیونکہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پھر یہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن اور خوفناک ہوگی۔ بہت شکریہ۔